صدر محفل محسن قوم ملت پیر طریقت رہنماء تصوف حضرت قبلہ عالم پیر سید منظور احمد شاہ صاحب، بابا جی سرکار مدد اللہ العالی، سجادگان، قابل احترام علماء کرام، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں اپنے پیارے بھائی مجاہد اہل سنت علامہ مولانا محمد عبدالعزیز فریدی صاحب کی ایک لفظ کی تعریف کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں 30 سال کا تھا جب میں نے پہلی تقریر حضرت کی صدارت میں گول چکر جامعہ فریدیہ کی مسجد میں شروع کی۔ اب میری عمر 55 سال ہو چکی ہے، مسلسل 25 سال سے غلامی کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ یہ بابا جی کی نظر کرم ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ علامہ فریدی صاحب نے سچ کہا کہ روز بروز جامعہ فریدیہ اس انداز سے ترقی کر رہا ہے کہ اب اس کو جامعہ نہیں ایک بہت بڑی یونیورسٹی کہنا چاہیے۔ اگر فکر اچھا ہے اور بابا جی سے محبت ہے تو سبحان اللہ کہہ دو، ورنہ میرا تو گزارا ہو ہی جائے۔ میں یقین کیجئے پورے پاکستان میں نہیں، بابا جی سرکار کی دعاؤں سے، جماعت اہل سنت کے پلیٹ فارم سے اب تقریباً آدھی دنیا پھر چکا ہوں۔ مجھے اپنا وہ وقت یاد ہے کہ جب مجھے کوئی اسٹیج پر نہیں آنے دیتا تھا، میری مخالفت تھی کیونکہ میرے والد گرامی ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے تھے۔ کرم کیا بابا جی سرکار نے اور علماء کرام سے کہا کہ میں جو کچھ اس کے اندر دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، اور انشاءاللہ ایک دن یہ برخوردار پوری دنیا میں یا رسول اللہ کے نعرے لگائے گا۔ جو مجھے قریب سے جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے، نبی رحمت للعالمین کے وسیلے سے، اور غزالی زمان راضی دورہ علامہ سید احمد سعید شاہ کاظمی کے نظر شفقت سے، اور شاہیوال کے اس عظیم ولی کامل کی نگاہ سے، آج میں ساؤتھ افریقہ اور ڈربن، بنگلہ دیش اور دبئی کے ایوانوں میں یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہا ہوں۔ مجھے اپنا احساس ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، میں جانتا ہوں کہ میں کتنا علم رکھتا ہوں، لیکن جب بابا جی کا تصور کرتا ہوں، ہر جوان نہ بولے، ہر جوان سبحان اللہ کہنے کی ضرورت محسوس نہ کرے، جس کو بابا صاحب سے عقیدت ہے وہ ضرور اظہار محبت کرے، لیکن جب بابا جی کا تخیل، بابا جی کی صورت ذہن میں لاتا ہوں تو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہوں۔ اور یہ باتیں خطابت کی جوڑانی نہیں ہے، میرے دل کی آواز ہے، میرا رب مجھ پر گواہ ہے کہ میں
انتظار میں ہوتا ہوں کہ کب بابا جی کا حکم میرے نام آتا ہے۔ ابھی مہمان خانے میں علماء کرام تشریف فرما تھے تو شکوہ شکایات کر رہے تھے کہ ہم نے جب بھی آپ سے تعریف مانگی ہے آپ نے معذرت کی ہے، اور یہاں تم صبح سے چلے آئے ہو۔ میں نے کہا اگر مجھے یہاں ایک مہینہ بھی اپنے وقت کا انتظار کرنا پڑے تو میں انتظار کروں گا۔ میں یہاں تقریر کرنے نہیں آیا، میں بابا جی کو اپنا سبق سنانے آیا ہوں کہ بابا جی جو آپ نے نظر کرم فرمائی ہے پوری دنیا میں آواز دے رہا ہوں، دیکھو کہیں غلطی تو نہیں ہو۔ آپ کو گواہ بنا کر بابا جی کو سبق سنانے آیا ہوں۔ بنگلہ دیش کے سرحد میں تقریر کر رہا تھا، کچھ دوستوں نے کہا کہ آپ نے جو کچھ بیان کیا ہے معلوم ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک طاقت ہے۔ میں نے کہا کبھی بابا جی کا نام نہیں سنا ہے؟ میرے خیال میں آپ کو مزہ نہیں آ رہا ہے، آپ کمزور ہوئے بیٹھے۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا کہ آپ کی پرواز اتنی اونچی لے جاؤں کہ فرشتے بھی چھوک کر گواہ ہو جائیں۔ میں کوشش میرے اظہار محبت ہے بابا جی سے، اور بابا جی کا جتنا بھی نام لیتا ہوں سکون قلب آتا ہے۔ اور یہ میں اس طرح نہیں کر رہا، میں علماء کرام کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ تاجدار مدینہ نے منبر ختم نبوت پر بیٹھ کے فرمایا تھا کہ اے لوگوں، ولی کامل وہ ہوگا جس کے چہرے کو دیکھو گے تو خدا یاد آئے۔ اس مجمع میں کوئی نعرہ لگا سکتا ہے؟ ابھی میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا ہوں کہ ابھی 1 ماہ ہوا ہے مجھے، میں ابو ظہبی گیا، وہاں پر ہمارے اپنی علماء اہل سنت بیٹھے تھے۔ میں نے کہا ربانی صاحب یہ سید منظور احمد شاہ صاحب کون ہیں؟ میں نے کہا ساہیوال کے ولی کامل ہے۔ آپ نہ بولنا بھائی صاحب، آپ نہ بولنا، آپ کی ضرورت نہیں ہے میرے دوست، یہ جوان بولیں گے جن کے دلوں میں محبت ہے بابا جی کی۔ کہنے ان کا ایک درس ہے جامعہ، میں نے کہا درس نہیں، اب یونیورسٹی بن چکی ہے۔ میری کیسٹ موجود ہے، ویڈیو فلم موجود ہے، میں زبانی چسکے نہیں حاصل کر رہا۔ کہنے کہ جامعہ حنفیہ میں پڑھایا کیا جاتا ہے؟ ان کا خیال نہ کہیں گے قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے، شرح تحریر پڑھائی جاتی ہے، کدوری پڑھائی جاتی ہے، اس قسم کی کچھ باتیں کرے گا۔ میں نے کہا جامعہ حنفیہ کے اندر، جامعہ فریدیہ کے اندر، جامعہ فریدیہ جس کے بانی بابا جی ہے، جامعہ فریدیہ کے اندر مکمل دین پڑھایا جاتا ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، جو بول رہے ہو اللہ تمہیں صحت دے، جو نہیں بول سکتے اللہ تمہیں قوت دے۔ یعنی کہ کیا مطلب؟ جامعہ فریدیہ کے اندر آپ کہتے ہیں مکمل دین پڑھایا جاتا ہے، باقی مدارس کے اندر مکمل دین نہیں پڑھایا جاتا، کیونکہ ابو ظہبی کے اندر آپ جانتے ہیں ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ میرے اجتماع میں بھی کافی تعداد ان لوگوں کی تھی جو وہ تھے، ادب و احترام کے ساتھ بابا جی کے سامنے گفتگو کرنی پڑتی، زبان کو لگام دے کے بات کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا حضرت علیہ آپ کے فکرے پر اعتراض ہے، آپ کہتے ہیں جامعہ فریدیہ کے اندر
मुकम्मल दीन पढ़ाया जाता है। इसकी बात हमें समझ नहीं आई। हमारे भी ताल्लुक रखने वाले मदारिस पाकिस्तान में, मैंने कहा तुम्हारे मदारिस में पढ़ाया जाता है चांद बनाने वाला अल्लाह, बात खत्म। मैंने कहा ये बात खत्म न करो, इसको मुकम्मल करो। मैंने कहा क्या मतलब? मेरा साथ देना नौजवान भाई। मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगे साहब समझ ना आई, हकीकत है चांद बनाने वाला अल्लाह। मैंने कहा तुम्हारे मदारिस के अंदर ये पढ़ाया जाता है कि और लोगों चांद बनाने वाला अल्लाह, मगर जामा फरीदिया में बाबा जी सरकार के मदरसे में दीन मुकम्मल पढ़ाया जाता है। वो इस तरह तालीम देते हैं, चांद बनाने वाला अल्लाह, दो टुकड़े कराने वाला रसूलुल्लाह। हज़रात मोहतरम, आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूं। उन्होंने कहा ये बात समझ में ना आई। मैंने कहा आपके मदरसे में पढ़ाया जाता है सूरज गरूब करने वाला अल्लाह, फिर आगे आप नहीं पढ़ाते। जामिया फरीदिया के अंदर बाबा जी की नजर विलायत से एक एक तालिब इल्म को पढ़ाया जाता है कि और जवानों, सूरज गरूब करने वाला अल्लाह, मौला अली के लिए वापस लाने वाले रसूलुल्लाह। जरा सुबह अल्लाह कह देंगे आप, एक दफा जरा कोशिश करके देखेंगे। ये मैं सुबह अल्लाह एक बली के सामने कहलवा रहा हूं। कहने लगे साहब बात बड़ी अजीब कर रहे। मैं कहा तुम्हारे मदारिस के अंदर पढ़ाया जाता है कुरान की नाज़िल करने वाला अल्लाह, कुरान भेजने वाला अल्लाह, फिर बात खत्म हो जाती है। हमारे जामिया के अंदर हमारे बाबा जी सरकार की नजर के सामने जो तालीम दी जाती है वो तालीम ये है कि कुरान नाज़िल करने वाला अल्लाह और उसके बंदे को समझाने वाले रसूलुल्लाह। जिसके सीने में ताकत है जरा आवाज दे दो भैया। अल्लाह आपको खुश रखे जवानों। मैंने कहा आपके मदारिस में पढ़ाया जाता है बुराक भेजने वाला अल्लाह, फिर आगे बात नहीं करते हो। हमारे जामिया फरीदिया साहिबाग में पढ़ाया जाता है बुराक भेजने वाला अल्लाह, मगर इस नूरी सवारी पे सवार होने वाले रसूलुल्लाह। आपके मदारिस में पढ़ाया जाता है हमें बनाने वाला अल्लाह। आप बात खत्म कर देते हो, लेकिन हमारे बाबा जी सरकार जब खास सबक देते हैं तो फरमाते हैं उन लोगों हमें बनाने वाला अल्लाह, मगर हमें बख्शवाने वाले रसूलुल्लाह। और आज पूरे पाकिस्तान में बाबा जी के मुरीद मौजूद हैं। मैं तो जिस शहर में गया हूं मुझे लाजमन कोई ना कोई कहने लगा कि जनाब बाबा जी का मुरीद हूं। और खुदा जानता है कशिश भी कोई चीज होती है। मजमे के अंदर मैं पहचान जानता हूं कि बाबा जी का कौन बैठा है, क्योंकि मुझे भी तो बाबा जी से निस्बत है ना। मेरे प्यारे भाईजान, आज पाकिस्तान के अंदर दो किस्म के लोग मदारिस पर जलगार कर रहे हैं। एक वो लोग जो कहते हैं कि फिर तौहीद का दर्स दिया जाए, अल्लाह के सिवा किसी की ताज़ीम, अल्लाह के सिवा किसी की बात न की जाए। दूसरी तरफ हम पर जलगार है कि दीनी मदारिस के अंदर दहशतगर्दी का सबक पढ़ाया जाता है। कराशत को और बंदूक की सियासत ये दीनी मदारिस से आई है, इस्लाम तशद्दुद से पैदा है। मेरे भाइयों, हमारे बाबा जी ने इन दोनों को जवाब दिया है। सिर्फ पाकिस्तान
فکرہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ یہ طاقت ہے تو مجھے حوصلہ دے دینا، ورنہ میری آواز ہوا میں تو ضرور گواہ ہو جائے گی نا۔ میرے بابا جی سرکار نے پاکستان میں نہیں بلکہ یورپ کی فضاؤں میں للکار کے جا اور دنیا میں طاقت پھیلانے والا بش اگر آمد چاہتا ہے تو میرے نبی کے دروازے پہ آ جاؤ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جس نے نعرہ لگایا اس کو مبارک ہو، لیکن جتنا اجتماع ہے اتنی جاندار آواز نہیں آئی ہے۔ کوئی ہے جوان جو جاندار نعرہ لگا سکے؟ ابھی میں شارجہ میں بیٹھا تھا، ایک اخبار وہاں نکلتا ہے سمندر پار، وہاں کا ایک صحابی کہنے لگا یار یہاں آتے ہو شور مچا دیتے ہو اسلام اسلام۔ کوئی ایسا شخص بھی ہے جس نے یورپ میں جا کر ان عیسائیوں کو دعوت اسلام دی ہو، جاتے ہو چندے اکٹھے کر کے آ جاتے ہو اور تو کچھ نہیں کرتے؟ میں نے کہا ہاں، ابھی اس اللہ کی زمین پر اللہ کا ولی موجود ہے۔ تو آپ بھی بولو ذرا ذہن میں کہنے گے کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب کی بات یہ ہے کہ ذرا اس آدمی کی زیارت بھی کر جا کے، صاحبال چلا جا تو یہ تلاش نہیں کرنا پڑے گا کسی رکشے والے سے کہو بابا جی کے پاس جانا ہے، گفتگو نہیں کرنی پڑے گی کون سے محلے میں جانا ہے، کون سے وارڈ میں جانا ہے، کون سے چوک پہ جانا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ میری اظہار محبت کی باتیں ہیں، یہ میری عقیدت کی باتیں ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ سب سے پہلے یہ مرد ولی ہے جس نے یورپ کی سرزمین پہ جا کر عیسائیوں کو للکار کے کہا، فاتح عیسائیت تو پہلے تھے، فاتح عیسائیت تو پہلے تھے، مگر داعیے اسلام سے عالم بن کر دنیا کو بتا دیا کہ اگر امن چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو تو تمہیں یہ عزت میرے محمد کی چوکھٹ سے ملے۔ نبی نے جب مکہ فتح کیا فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ، آذان دو، معلوم ہو جائے مکے میں کہ اللہ کی ربوبیت کا اعلان بھی ہو گیا، محمد عربی کی ختم نبوت کا ڈنکا بھی بج۔ نوجوان بھائیوں، یہ تاریخ مکہ کے لفظ ہیں۔ تو بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ گئے، بڑی دیر گزر گئی، جناب فاروق اعظم نے روب و دبدبے سے پوچھا بلال کافی وقت ہو چکا ہے، آذان دو۔ بڑے ادب سے عرض کی اے فاروق اعظم جلال میں ناب، مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، کیا مطلب؟ کھل کے بات کر۔ یعنی مدینے میں آذان دی رخ کیا کعبے کی طرف، بدر میں آذان دی رخ کیا کعبے کی طرف، راستے میں آذان دی رخ کیا کعبے کی طرف۔ اب تو نبی نے کعبے کے اوپر چڑھا دیا ہے، اب رخ کدھر کرو؟ میرے آقا خود فرماتے ہیں بلال مدینے میں آذان دی، تھوڑی سی آواز کو کھول دے میرا بھائی فکر والے، تھوڑی سی آواز میں تم پیدا کر دی یا تھوڑی سی آواز کھول دے تمہیں ثواب ہو جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے آقا فرماتے ہیں بلال ٹھیک کہتے ہو، مدینے میں آذان دی، رخ کیا کعبے کی طرف، بدر میں آذان دی، رخ کیا کعبے کی طرف،
راستے میں آدم جی روکیا کعبے کی طرف، بلال کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نبی نے کعبے پہ چڑھایا ہے، نبی کی طرف روک کر کے آزان دو۔ کعبے پر بھی چڑھ جاؤ تو نبی سے رخ نہ پھیرو۔ آج دینی مدارس کے اندر ان لوگوں کے مدارس کے اندر تعلیم دی جاتی ہے، نبی ہماری طرح تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، چلتا تھا، بازار میں جاتا تھا، نبی کی انگلیاں تھی۔ ہمیں بابا جی سرکار نے یہی سبق دیا ہے، لوگوں اگر ہم نبی کا کھانا نہ مانیں تو ہمیں کھانے کا طریقہ کون سکھائے؟ ہم تو نبی کا کھانا اس لیے مانتے ہیں کہ ہمیں کھانے کا طریقہ، ہم نبی کی انگلیاں مانتے ہیں، ہم نبی کا پسینہ مانتے ہیں، ہم نبی کا چلنا مانتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم نبی کی انگلیاں مانتے ہیں، انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلتے بھی مانتے ہیں۔ ذرا زور سے بول بھیا۔ مکے میں چلتے مانتے ہیں، سدرہ میں جاتے بھی مانتے ہیں۔ ہم نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرش پہ چلنا مانتے ہیں تو پتھروں کا درود و سلام پڑھنا بھی مانتے ہیں۔ اور نوجوانوں ایک فکرہ پھینک رہا ہوں، کیچ کر کے سبحان اللہ کہنا، ہم آدم کی نسل کو بھی مانتے ہیں اور ہم آدم کی اصل کو بھی مانتے ہیں۔ کہاں نسل کہاں اصل؟ ہم نسل ہے، وہ نسل بھی ہے، اصل بھی ہے۔ ہم کمتر ہیں، نبی بہت بہتر ہے۔ ہم افضل ہیں، نبی افضل ہے۔ ہم انسان ہیں، نبی خیر الانام ہے۔ ہم گدا ہیں، نبی ختم نبوت کے بادشاہ ہیں۔ ہم خاک ہیں، نبی پاک ہے۔ ہم ذرہ بیتاب ہیں، نبی آفتاب عالم تاب ہے۔ ہم نور سے بہت دور ہیں، نبی سر سے لے کر پاؤں تک نور و لالا نور ہے۔ اتنی تھوڑی آواز نہ بخل کر، جامعہ فریدیہ آواز تھوڑی آئی ہے، جامعہ فریدیہ طالب علموں تو یہاں لنگر کھاتے ہو، اسی کا زور لگا دو، جامعہ فریدیہ اور آواز ہے، جامعہ فریدیہ بابا جی سرکار۔ اگر اجازت ہو تو ایک نعرہ مدد فرید کا بھی لگا دو۔ یہ بعد میں کہتے ہیں آپ نے بابا جی نے اس کا نعرہ لگا دیا، اس کا لگا دیا، تو اجازت دے رہا ہوں، اجازت۔ دوستو ایک نعرہ لگا دو، صاحبزادہ علی شان مفتی مظہر فرید صاحب، مظہر سعید صاحب، فیض الحسن شاہ صاحب، سارے صاحبزادگان، میرے پیاروں، انہی کی وجہ سے دین کی رونقیں ہیں۔ یہ ہیں تو ہم ہیں، ان کی محبت ہے تو ہم ہیں۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میرا توجہ سے سننا، ہم میلاد النبی کے بھی قائل ہیں، ہم معراج النبی کے بھی قائل ہیں۔ میلاد اس لیے مانتے ہیں حضور تشریف لے آئے، معراج اس لیے مانتے ہیں کہ حضور اوپر تشریف لے گئے، زمین پہ آئے تو میلاد النبی بن گیا، آسمان پہ گئے تو معراج النبی بن گیا۔ زمین پہ آئے تو پتھروں نے درود و سلام پڑھا، آسمانوں پہ گئے تو فرشتوں نے درود و سلام پڑھا۔ بابا جی سرکار، اپنے اسلام کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگلے دنوں پشاور میں ایک کانفرنس ہوئی ہے، ان لوگوں نے آپ کے اس غلام کو بھی بلایا، ہم بھی وہاں پہنچ گئے، تو وہاں پر بڑے بڑے سکولر موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ فرشتوں میں سب سے مصروف ترین فرشتہ اسرائیل ہے، اس نے آج تک کبھی کوئی چھٹی نہیں کی، اس کی ڈیوٹی بڑی سخت ہے۔ میں نے بابا جی کا تخیل سے رکھا، بابا جی کو میری مدد کرو،
اللہ گواہ ہے، نہ بناوٹ ہے نہ سجاوٹ ہے نہ خطابت کی جولانی ہے۔ درود شریف پڑھا تو دیکھا بابا جی تھپکی دے رہے ہیں کہ تو بول تو صحیح، اور صدقہ تمہاری بخل پہ صدقے جاؤں۔ یقین کرو میرا دل کو سب تقریریں ہو چکی تھی، کوئی موضوع باقی نہ رہا۔ میں نے بابا جی کا تخیل کیا اگر خطیب بننا چاہتے ہو تو بابا جی کو اپنے تصور میں رکھو۔ خدا جانتا ہے جب سے میں نے خطابت کا آغاز کیا لوگ کہتے تھے تم خطیب نہیں بن سکتا، کیونکہ ہمارے مسلک بریلی میں خطیب وہ بنتا ہے جو گویہ ہو، جس کی سر وہ لے اور طے کو جانتا ہو۔ میں نے کہا اچھا بابا جی ہم آپ کے غلام بنے، بے سرے بھی بول کے دکھائیں گے۔ بے سرا ایسا بولا کہ اب لوگ میری نقلیں کر رہے ہیں، میری خطبات ربانی پڑھ پڑھ کے جمعے پڑھاتے ہیں، میری کیسٹیں لے لے کے جمعے پڑھاتے ہیں۔ اور میرے والا شام میں ایک سبق سناتا ہوں، شاید آپ اصلاح فرما دیں۔ میری باری آئی، میں نے کہا بھائی بڑے بڑے سکالر بول چکے ہیں، میں نے کیا بولنا ہے، لیکن یار ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کہتے ہیں کہ اسرائیل بڑا مصروف فرشتہ ہے، اس نے آج تک کبھی چھٹی نہیں کی۔ میں نے کہا جہاں تک میرا دل کام کر رہا ہے، میری فہم کام کرتی ہے، اسرائیل نے بھی 2 چھٹیاں کی ہیں۔ اور صدقے جاؤں تو یہ بولنے پہ یار، میں نے کہا اسرائیل نے اب تک 2 چھٹیاں کی ہیں، ایک میلاد النبی کے وقت کی ہے اور دوسرا معراج النبی کے وقت کی ہے۔ جب میلاد ہوا کائنات کے خالق نے کہا اوہ اسرائیل آج رکعت کرنا بند کر، میرا محمد آیا ہے، درود و سلام پڑھ لے۔ اور جب معراج ہوا فرمایا اسرائیل سے کہہ دو آج رکعت کرنا بند کر دے، فرشتوں کی قطار میں کھڑے ہو کر انتظار کرے، محمد عربی کی سواری آ رہی ہے۔ مجھے ٹائم کا اندازہ بتا دو، کیونکہ جب آپ پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں تو بےعزتی بڑی ہوتی ہے۔ مجھے عزت سے رخصت کرنا مہربانی ہوگی آپ کی۔ میں آپ کا بچہ ہوں، آقا کا غلام، تو جتنا بڑا آقا ہوتا ہے غلام بھی اتنا تکڑا ہوتا ہے۔ بےعزتی نہ کرنا، مجھے دیکھ کے دے دینا یار۔ اچھا میرے پیارے بھائی جان، میرے پیارے دوست، اسرائیل بھی 2 چھٹیاں کر چکا ہے۔ ایک میلاد النبی کے وقت اور دوسری معراج النبی کے وقت۔ میرے نبی کی سواری جب حرم کعبہ سے چلی تو آگے آگے جبرائیل اعلان کر رہے تھے سورج ایک طرف ہو جا اور چاند ایک طرف ہو جا، آسمانوں پہ نورانی چادریں بچھا دو، جنت کے دروازے کھول دو، اسرائیل سے رکعت کرنا بند کر دے، نبیوں سے کہو مسجد اقصی میں انتظار کرے، محمد عربی کی سواری آ رہی ہے۔ حضرات میں آپ کو ایک حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ نبی کے لفظ ہیں اور وہ لفظ سن کر اگر آپ سبحان اللہ کہیں گے تو اپنے ایمان کا ثبوت دیں گے۔ میں لفظ پڑھنا چاہتا ہوں، میرا ساتھ دینا خدمت طالب بھائی۔ فرمایا مررت بقبر موسیٰ فی لیلۃ المعراج وهو قائم يصلي في قبره۔ ذرا زور سے بول، میں دوڑے بازی نہیں پڑھ رہا، نبی کو فرمان پڑھ رہا ہوں، زور سے بول۔ مررت بقبر موسیٰ، میرے آقا نے فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا معراج کی رات، میں نے دیکھا وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ محترم حضرات، نماز کون پڑھتے ہیں، زندہ یا مردہ؟ آواز دے دے بھیا،
अल्लाह तेरी जवानी में ताकत जरूर देगा। बोल, तो इशारा दे दिया ना कि नबी कब्रों में जिंदा है, क्योंकि इल्म की गुलिस्तान में बैठा हूँ। अगर युसल्ली का एक और माना कर दूं तो शायद मदर फरीद मुझे दुआ दे देगा। युसल्ली का माना जहाँ नमाज है वहाँ दरूद भी है। साहब अगर इसका माना यूं कर दूं अच्छा लगेगा कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से जब गुजरने लगा तो कायमुन युसल्ली हो खड़े होकर मुझ पर दरूद पढ़ने लगे, दुश्मन पैदा हो जाएगा। वहुवा कायमुन युसल्ली, मुझ पर दरूद और सलाम पढ़ने लगे। जो बात मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ वो ये कि जब हमारे आका मस्जिद अक्सा पहुंचे तो मूसा अलैहिस्सलाम हमारे आका से भी पहले वहां सफ में मौजूद थे। अगर तालिब इल्म भाइयों मेरा साथ दो तो मैं ये कह दूं कि जनाबे इमामुल अंबिया और खातमुन नबीयीन बुराक पर सवार है। मूसा अलैहिस्सलाम कौन सी सवारी पे गए थे? तो पैदल गए, तो कहना पड़ेगा। मेरा फिक्र नोट करना, तालिब इल्मों को भी काम आ जाएगा। रफ्तारी डंके की चोट पर कहना चाहता है रफ्तार नबूवत। मेरे कमजोर लोग बैठे हो साथ दे दो यार। रफ्तार नबूवत रफ्तार बुराक से बहुत ज्यादा है। नबी पहले पहुंच गए, बुराक बाद में पहुंचा। अब देखना भाईजान, अपना अपनी कल होती है। मेरे तालिब इल्म भाइयों जरा प्यार से खामोशी से अपना काम करो मेरे बेटे। मुझे एहसास है कि आप बहुत मसरूफ हो गए, ये क्या करने बोलने के अंदाज में अगर बात हो जाए तो फिक्रा टूट जाता है। मेरा फिक्रा न तो गुनहगार हो जाएगा। प्यारे भाईजान, मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे नबी फरमाते हैं ऐ मूसा पैगंबर अभी वहां अभी यहाँ। अपना एक अंदाज होता है अभी वहां अभी यहाँ। तो मूसा पैगंबर फरमाते हैं आप तो जानते हैं नबी के लिए न वहां न यहाँ, नबी हर जगह। हाँ मेरे प्यारे भाईजान, मेरे प्यारे बुजुर्गों, मैं फिर पढ़ना चाहता हूं कि हमारे आका ज़मीन पे तशरीफ लाए तो मीलादुन नबी कहलाया। आसमानों पे गए तो मेराजुन नबी कहलाया। हमारे जामिया फरीदिया के अंदर मीलाद भी पढ़ाया जाता है, मेराज भी पढ़ाया जाता है। मैं अपनी बात को इस अंदाज से बयान करना चाहता हूं ताकि हर शऊर आदमी ये समझ ले कि दूसरे मदारिस के अंदर ये पढ़ाया जाता है कि जिब्रील पढ़ाता था, नबी पढ़ते थे। मगर हमारे मदरसे के अंदर, हमारी इस यूनिवर्सिटी के अंदर बाबा जी सरकार के बनाए हुए इस अजीम इदारे में ये पढ़ाया जाता है कि कोई जरूरी नहीं कि जिब्रील आए तो वो वही बने। एक ऐसी वही भी है जिसमें जिब्रील नहीं होता, उसको हदीस कुदसी कहा जाता है। वहां जिब्रील नहीं होता, या खुदा या मुस्तफा। और आज बड़े बड़े शिकार कहते फिरते, मज़ामीन छपते अखबारों में। अगर नबी की शान पूछने जिब्राइल से पूछो। रब्बानी बाबा जी के कदमों में बैठ के ऐलान करता है, हमने किताबों की मदद से पूछा जिब्रील बता नबी का मकाम क्या है। जिब्रील ने कहा मैं सिदरा पर रुक गया था, आगे वो जाने या ये जाने। अल्लाह खुश रखे आपको। कह दो नारे रिसाल है, सबके जाऊं तुम्हारी कमजोर आवाज पे कहो नारे रिसाल। मेरे प्यारे भाईजान जिब्रील हो गए थे ना, अगर मैं आगे गया मेरी उंगली पर जल जाए, ये जरूरी काम है, हम मिलकर देखें।
ترتیب سے نام لکھ رہے ہیں نا، انہیں سند ملی. یہ فارغ التحصیل طلبہ بڑی شان والے ہیں، ان کے عظیم نام لکھے جا رہے ہیں. ہم مل کر دیں. میرے پیارے بھائی جان، طالب علموں کے لیے ایک فقرہ پیش کرنا چاہتا ہوں. اکثر طلباء حضرت یہ فقرے بڑے پسند کرتے ہیں، ان کے لیے آج ایک فقرہ بنا کے لایا ہوں. اگر آپ دعا فرما دیں تو اس میں حسن پیدا ہو جائے گا. ربانی یہ کہتا ہے، جہاں معراج کی رات جبریل کے پر جل رہے تھے، جہاں جبریل کے پر جل رہے تھے، وہاں ہمارے نبی اپنی نالین کے ساتھ چل رہے تھے. بڑی شفقت ہے جناب، آپ کو محبت ہے جناب فیضل حسین صاحب. اگر آپ بھی ہاتھ اٹھا لیں تو پھر تو رنگ بھی لا گیا. خالی آپ نہ اٹھایا کریں، ہونا چاہیے. حوصلہ افزائی کے کہہ دو نعرہ رسالت. جوانوں والی آواز ہے، نعرہ رسالت. جوانوں والی آواز ہے، نعرہ رسالت. اب جیتا یہ ہے ہمارے طالب، یہ ہے جامعہ فریدیہ کی نرسری پود، یہ ہے جامعہ فریدیہ کیا ہے عظیم مجاہد. جن کے بارے میں آج یورپین لکھتے ہیں دہشت گرد پیدا ہو رہے ہیں، دہشت گرد پیدا ہو رہے ہیں. یہ محبتوں والے پیدا ہو رہے ہیں، یہ فریدی لنگر کھانے والے پیدا ہو رہے ہیں، یہ بابا جی سے اظہار محبت کرنے والے پیدا ہو رہے ہیں، یہ محبت والے پیدا ہو رہے ہیں. اگر یہاں سی آئی ڈی والے بیٹھے ہیں تو ایک فکرہ پھیرا لکھ لو. یہ جو بڑے بڑے اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، اقتدار کی کرسی تو کسی کا ساتھ دیتی نہیں، مگر ہم یہ پوچھنا تو اپنا حق سمجھتے ہیں. تو جناب آپ جو دینی مدارس کی طرف غلط باتیں منسوخ کرتے ہیں، ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ دیکھو روزانہ ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں بینک میں ڈاکہ پڑ گیا، اب تو ہوائی جہاز بھی چوری ہو رہے ہیں. ہم پوچھ سکتے ہیں نا کہ یہ ہوائی جہاز چوری کرنے والے کون سے مدرسے کے طالب علم ہوئے؟ کیوں بھائی جان؟ ہم پوچھ سکتے ہیں نا بھائی یہ بینک لوٹنے والے کون سے مدرسے کے طالب علم ہیں؟ ہمیں جواب دو. یہ کون لوگ ہیں؟ میرے پیارے بیٹے تو ادھر ایسا بولنا، ٹھیک ہے تم نے قلم لے لیا ہاتھ میں، لیکن ذرا تھوڑی سی مہربانی کر دے، آواز ہلکی کر دے، میرے تک نہ آئے. تیری بڑی مہربانی ہو. نعرہ لگایا کہ دور سے جا. دوستان محترم پھر سنیے، آپ مل کر دیکھو بھائی جان، طالب علم بھائی آپ مل کر دیکھو. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 5 سٹار ہوٹلوں کے اندر عیاشیاں کرتے ہیں، یہ دینی مدرسے کے طالب علم نہیں ہے. یہ ہوائی جہاز چوری کرنے والے یہ دینی مدارس کے طالب علم نہیں ہے. یہ بینک لوٹنے والے یہ دینی مدارس کے طالب علم نہیں ہے. میرے معزز سامعین، یہ انگریز کی نظام تعلیم پڑھنے والے لوگ، یہ انگریزی پڑھنے والے لوگ ہیں. میں انگریزی تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، مگر جو نظام تعلیم یہ تربیت دے رہا ہے، یہ بینک لوٹنے والے، ان کو ماڈرن ایجوکیشن کہا جاتا ہے، اور ہم غریب طالب علموں کو اولڈ ایجوکیشن کہا جاتا ہے. یہ اولڈ ایجوکیشن میں نظر انداز کر دیا جاتا ہے. وی آئی پی میں یہ ان سے پوچھو، یہ محکموں میں جاتے رہتے ہیں، اولڈ ایجوکیشن والے نہیں ہے، وہ ماڈرن ایجوکیشن والے جو پتلون پہن کر پاکی پلیدی کا خیال نہیں کرتے، وہ ہوتے ہیں ماڈرن. اور جو سنت کے مطابق طہارت کرتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے اولڈ ایجوکیشن والے. اب ہمیں پوچھنے کی اجازت ہونی چاہیے نا، یہ 5 سٹار ہوٹلوں کے اندر حوا کی بیٹی کو نچانے والے اولڈ ایجوکیشن والے ہیں یا ماڈرن ایجوکیشن والے ہیں
شرابیں پینے والے کون ہیں؟ ہوائی جہاز چوری کرنے والے کون ہیں؟ یہ اقوام متحدہ کے اندر انسانوں کی لاشوں پر حکومت کرنے والے کون ہیں؟ تمہیں ماننا پڑے گا یہ انگریز کے نظام تعلیم کے پروردہ ہے۔ انگریزی نظام تعلیم نے چور پیدا کیے ہیں اور ڈاکو پیدا کیے ہیں اور بدماش پیدا کیے ہیں اور بدگماش پیدا کیے ہیں، اور رسول اللہ کے نظام تعلیم نے ابو بکر صدیق پیدا کیے ہیں، عمر فاروق پیدا کیے ہیں، عثمان غنی پیدا کیے ہیں، علی ابن ابی طالب پیدا کیے ہیں، سلمان فارسی پیدا کیے ہیں، طلحہ بن زبیر پیدا کیے ہیں، ابو ذر غفاری پیدا کیے ہیں، ابو ہریرہ پیدا کیے ہیں، یا کالے بلال پیدا کیے ہیں۔ مرشد جی نے چلو یار ایک تو ساڑھا ہی نکلیا بھائی تیری بڑی مہربانی یار میں نے حوصلہ دیتا ہے کیونکہ سارے مٹن انہوں نے گونی ہو جانا سی۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے میرا بھائی، امید سے دنیا قائم ہے۔ مدر فرید زندہ ہو بیٹو، تیرے نعرے نے کتنا کام کیا، اللہ تمہیں عزت دے۔ ہم تو انہی کا لنگر کھانے والے لوگ ہیں، ہم تو انہی کے دروازے کی بھیک کھانے والے ہیں۔ میں تو جو بھی کھاتا ہوں بابا فرید کے صدقہ کھاتا ہوں، اور بابا جی جب نظر کرتے ہیں تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ آہا بابا جی تیری عظمت کو سلام، بابا تیری عمر کو سلام، بابا تیری نگاہ ولایت کو سلام۔ بابا یہ گلشن تو نہیں لگایا ہے، اور اس گلشن کو دیکھ کر طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ آہا ہا ہا ہا، میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ انگریز کے نظام تعلیم نے بد کردار لوگ پیدا کیے ہیں، اور رسول اللہ کے نظام تعلیم نے بابا سرکار پیدا کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستان محترم، مجھے ابھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کتنا وقت تقریر میں میرا باقی ہے، لیکن میرے ذہن پر ایک سوال ہے کہ کہیں ہاتھ نہ لگ جائے اور بےعزتی نہ ہو جائے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں عزت بچاؤں گا۔ تھوڑا سا اشارہ ہوگا تو تقریر ختم کروں گا۔ میرے پیارے بھائی جان، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے کہ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو نبی کے دروازے پہ ذرا زور سے بول یار، میرے پیارے بھائی جان اونچی آواز سے بول، نبی کے دروازے پہ آؤ گے عزت ملے گی، نبی کے دروازے پہ آؤ گے ایمان ملے گا، نبی کے دروازے پہ آؤ گے دنیا کے خزانے ملیں گے، نبی سے جو مانگو گے نبی دے گا۔ اور یہی ہمیں تعلیم نہیں کرتی ہے میرے بچوں، میرے چھوٹے بھائیوں، اس جامعہ کے اندر یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ نبی کے دروازے پہ آ جاؤ۔ ساتھ ایک حدیث بھی پڑھتا جاؤ، حدیث پاک، میدان جنگ میں تیر چل رہے، تلواریں چل رہی ہیں، ایک تیر آیا، حضرت قتادہ صحابی کی آنکھ میں لگا، ڈیرا نکل کے باہر آ گیا۔ تب سوچا کہاں جاؤں، حضور کے دروازے پہ آئے۔ ذرا زور سے بولے میرا بابا، بھائی جان بولو، نبی کے خیمے میں آئے۔ یہ دیکھ ہاتھ کی ہتھیلی پر دیکھا بھائی جان، مل کر دیکھو میرے پیارے بھائی جان، اے میرے بچوں اور طالب علموں، ذرا دیکھو میری طرف دیکھ میرے بیٹا، تجھے ثواب ہوگا بیٹے، تیری نگاہ میں طاقت ہے۔ میرے پیارے بھائی جان پھر دیکھو، میرے پیارے بزرگوں نبی کے خیمے میں گئے۔ حضور نے فرمایا قتادہ کیا ہوا؟ عرض کی ظالم نے تیر مارا، آنکھ میں لگا، ڈیرا نکل کے باہر آ گیا۔
میرے پیارے بھائیوں، میرے قابل احترام سننے والوں، میرے نبی نے فرمایا پھر کہتا ہے حضور مجھے آنکھ دے دو. میں پھر پڑھتا ہوں جو نہیں بول سکا شاید اس کے سینے میں طاقت آ جائے. یا رسول اللہ مجھے آنکھ دے دو. ذرا اور اونچی آواز سے یا رسول اللہ مجھے آنکھ دے دو. سبحان اللہ. میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کسی ڈاکٹر کے پاس جا، کسی آئی اسپیشلسٹ کے پاس جا. آج سائنس بڑی ترقی کر رہی ہے. آنکھ کا آپریشن کرنا اور ڈاکٹر کہتا ہے جہاں پہلے ایکس رے کرا، جہاں خون ٹیسٹ کرا. اگر شوگر ہے تو آپریشن نہیں ہوگا، دوائیاں لے کے. لیکن دنیا ترقی کر گئی، ابھی ایکس رے کرا رہی ہے. ذرا 1500 سال پہلے پلٹ، میرے نبی نے نہیں فرمایا ایکس رے کرا. صدقے جاؤں بول میرے پیارے، میرے نبی نے نہیں فرمایا کسی آئی اسپیشلسٹ کے پاس جا، بلکہ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ سنو اور ایمان تازہ کرو. میرے نبی نے فرمایا قتادہ یا آنکھ لے لو یا جنت لے لو. ذرا خوشی سے بول یار، زبردستی نہ بول میرا بھائی جان. قتادہ یا آنکھ لے لو یا جنت لے لو. قتادہ بھی صحابی رسول بڑے ادب سے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے دربار میں کس چیز کی کمی ہے؟ آنکھ میری مرضی سے دے دیجئے، جنت اپنی مرضی سے. تو حضرت محترم اللہ خوش رکھے آپ حضرات کو. آپ نے میرا ایک ایک لفظ بڑے غور سے سنا، یہ آپ کی بڑی مہربانی ہے. بابا جی کے سامنے تو بولتے ہوئے زبان کو بڑی احتیاط سے چلانا پڑتا ہے. عام جلسوں میں ہم جب بولتے ہیں تو ذہن پر کوئی بوجھ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ ایک ادب کا تقاضا ہوتا ہے کہ بابا جی کے سامنے کوئی لفظ تھرا نہ جائے، کوئی لفظ غلط نہ نکل جائے. معلوم ہوتا ہے کہ بابا جی کی نگاہ ولایت مجھ پہ رہی ہے، میرے لفظوں میں حسن پیدا ہوا ہے، اور آپ دوستوں نے بڑے غور سے میری گفتگو سنی ہے. اے طالب علم بھائیوں، جب یہاں سے فارغ ہو کے جانا، یہ عہد کر کے جانا کہ ہم جب بھی جہاں گے، جب بھی تبلیغ کریں گے تو اپنے محسن کو ضرور یاد رکھیں. آج سے وعدہ کر کے جاؤ، آپ کسی مسجد میں ہوں، کسی خطابت کے میدان میں ہوں تو بابا جی سرکار کا نام ضرور لینا. اسی نام میں آپ کی عزت ہوگی. آؤ آج عہد کریں کہ اپنے عقیدت مندوں کو جامعہ فریدیہ کی طرف متوجہ کریں، اور آج عہد کریں کہ ہم یہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد پورے ملک میں اور پھر پوری دنیا میں نظام مصطفیٰ کی بات کریں گے، مقام مصطفیٰ کی بات کریں گے، یا رسول اللہ کی بات کریں گے، یا پھر حضرت بابا فرید کی بات کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بابا جی کے نظر ولایت کا صدقہ مجھے عزت عطا فرمائے، دین اسلام کا ترجمان بنائے، میری آواز میں کشش عطا فرمائے، میرے لفظوں میں حسن عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے دین کا سچا خادم بنائے. وما علینا الا البلاغ. دھنک ڈیجیٹل کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے.